ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس اپنے اپنے فن کے 5 ماہر آئے۔ ایک کو منطق پر عبور حاصل تھا، دوسرا زبان دان تھا، تیسرا موسیقی کا ماہر تھا، چوتھا جوتشی تھا اور پانچواں حکیم تھا۔ بادشاہ نے ان کی باتیں اور ان کے دعوے سنے تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے وزیر سے ان کی تعریف کرنے لگا۔ بادشاہ نے انہیں انعام دینے کا ارادہ کیا تو وزیر مسکرائے اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ انہیں جو انعام دے رہے ہیں کیا اس کے مستحق ہیں بھی یا نہیں؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دنیائی عمل میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وزیر نے جواب دیا کہ یہ 5 افراد ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ اپنے لیے آج دوپہر کا کھانا یہ خود پکائے۔ چھوٹا سا کام ہے اور اگر یہ کوئی صلاحیت رکھتے ہیں تو ضرور کر دکھائیں گے۔ بادشاہ نے اس مقصد کے لیے ایک مکان ان کے حوالے کر دیا اور ایک ملازم یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکھا کہ یہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے مل کر سبزی پلاؤ بنانے کا فیصلہ کیا۔ منطق میں ماہر شخص بازار سے گھی لانے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ گھی لے کر آ رہا تھا اور مسلسل سوچ رہا تھا کہ اس برتن نے گھی کو پکڑ کر رکھا ہے یا گھی نے برتن کو پکڑ کر رکھا ہے۔ جب بات سمجھ میں نہ آئی تو اس نے برتن کو الٹ پلٹ کر دیکھنا چاہا۔ اس دوران سارا گھی گر پڑا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ برتن نے ہی گھی کو پکڑ کر رکھا تھا۔ بات تو سمجھ میں آ گئی مگر گھی ضائع ہو گیا۔ دوسری طرف زبان اور ادب کے ماہر دہی لینے کے لیے گئے۔ دہی بیچنے والی عورت نے کہا، لے لیجئے، دہی اچھی ہے۔ وہ تڑپ کر بولے، نہیں نہیں، دہی مذکر ہے، مؤنث نہیں، یوں کہو کہ دہی اچھا ہے۔ سیدھی سادی عورت کا ان باریکیوں سے کیا تعلق؟ کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں دہی نہیں چاہیے اور یہ مذکر مؤنث تو مجھے گالیاں لگ رہی ہیں، تو چلے جاؤ میاں یہاں سے۔ اب وہ بغیر دہی واپس روانہ ہو گئے۔ جوتشی صاحب کچھ مسالے خریدنے کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ انہوں نے اسے بدشگونی سمجھا اور بڑے پریشان ہو گئے۔ پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھے تو ایک درخت پر گرگٹ کو رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو بدشگونی کی انتہا ہو گئی۔ وہ بغیر کچھ خریدے گھر واپس آ گئے۔ حکیم صاحب سبزی خریدنے بازار پہنچے تھے اور اس الجھن میں تھے کہ کون سی سبزی خریدے۔ کوئی سبزی خریدنے کا ارادہ کرتے تھے تو سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ تو بادی ہے۔ دوسری طرف متوجہ ہوتے تو خیال آتا کہ اس میں تو صفرا کا مادہ زیادہ ہے، بعض سبزیاں بلغمی مزاج کے لیے ٹھیک نہیں۔ آخر جب فیصلہ نہ کر پائے تو خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ اب جہاں موسیقی کے ماہر صاحب چاول پکا رہے تھے، ہنڈیاں ابلنے لگی تو اس میں سے خود کی آوازیں آنے لگی۔ انہیں کسی سرتال کے بغیر اس آواز پر بہت غصہ آیا۔ سر درد کرنے کے لیے ہاتھ نچایا، ہاتھ چاول کی دیگچی پر پڑا اور وہ دور جا پڑی اور سارے چاول ضائع ہو گئے۔ دوپہر گزر گئی اور سب بھوکے رہے۔ سارا قصہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو وہ حیران رہ گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ سچ ہے، جو علم فائدہ نہ پہنچ جائے وہ بالکل بیکار ہے۔